جو آئین اور الیکشن کمیشن کے اصول کے مطابق ہے، جس میں کانسٹیٹوئنسیز کے درمیان 10% سے زیادہ ویریشن کی اجازت نہیں ہے، یا تو کئی 100% کا فرق ہے۔ تو ایم کیو ایم اس حوالے سے اس بات کو لے کر عدالتوں میں بھی گئی بھی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس بھی گئی بھی ہے، سندھ حکومت کے پاس بھی گئی بھی ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ عوام کی رائے ہموار کرنے کے لیے اور 15 جنوری سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کی ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کروانے کے لیے اور اس پری پول ریگنگ کو ختم کرنے کے لیے عوام کی رائے ہموار کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں اور اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم کارکنوں کو اجلاس بھی بلا رہے ہیں اور ہم کارکنوں کے اجلاس میں کارکنوں کے ساتھ ساتھ اپنے تمام نمائندوں کے یو سی کے جو ہمارے امیدوار ہیں، چیئرمین سمیت تمام لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کے سامنے صورتحال رکھیں گے، بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہی صورتحال قائم رہی تو ہمیں انتخابات میں حصہ حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے علیحدہ ہو کے کرنا ہے۔ اس کا فیصلہ اب ایم کیو ایم کے کارکنان اور ہمارے بلدیاتی امیدواران کریں گے، یو سی پینلز کریں گے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری میں وزیر اعظم پاکستان کی بھی سمجھتا ہوں، پاکستان کی ملکی قیادت کی بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے تحفظات کو دور کرنے کے لیے اور جو ہم اندیشے اور خدشے ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کر رہے تھے، اس کے لیے وہ ہمارے مطالبے، جس میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت بلکہ ملک کی تمام ہی بڑی سیاسی جماعتوں کی قائدین نے اس پہ دستخط کی اور گارنٹی دی تھی کہ جو 14 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ڈس انفرنچائز کیا جا رہا ہے، ان کا کم گنا جا رہا ہے، ان کے ووٹر لسٹ جعلی بنی ہوئی ہے، ڈیلیمیٹیشن غلط ہوئی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ سرکاری مشینری کے استعمال کا خطرہ موجود ہے دھاندلی کے حوالے سے۔ اس صورتحال میں انتخابات سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی اور عوام کے جذبات پر قابو رکھنا اور صبر کی تلقین کرنا ہمارے لیے بھی وقت کے ساتھ ساتھ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اگر انتخابات غیر جانبدارانہ اور شفاف نہیں ہوئے تو پرامن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور میں الیکشن کمیشن کے عہدیداران، ذمہ داران، افسران سے بھی پوچھتا ہوں کہ جو کام آپ بھی کرنے کے اور پورے پاکستان میں آپ خود کر رہے ہیں ڈیلیمیٹیشن کا، آپ نے سندھ میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں اس کی ذمہ داری یہاں کی صوبائی حکومت کو کیوں سونپ دی گئی جو کہ آئین و قانون کے خلاف ہے، اور جس شیڈیول کے اعلان کی وجہ سے یہ انتخابات التوا کا شکار ہے، اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی قانونی جو حیثیت ہے اس پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایم کیو ایم کا ایک مقدمہ کل سندھ ہائی کورٹ میں بھی شروع ہونا ہے۔ تو میں آپ کے کیمروں کے ذریعے سب سے پہلے عدالتوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سے انصاف نہیں ملے گا سندھ کے شہری علاقوں کو، مہاجروں کو، تو آپ بتائیے ہم انصاف کی تلاش کے لیے کہاں جائیں؟ موجودہ حکومت جس کا ہم حصہ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے، اس سے پوچھتے ہیں
کہ یہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی حکومت کا جو کمپوزیشن ہے اس میں شامل ہونے سے ہمیں نقصان ہوگا سندھ کے شہری علاقوں میں. 14 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کو جو کچھ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، تو اس کمپوزیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہونے سے ہمیں عوامی طور پر ہزیمت اٹھانی پڑے گی. لیکن پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے اس خوش فہمی سے، اس خوش گمانی سے کہ ملک کے حالات، معاشرت، امن، سب کے حالات کو تمام پاکستان کی سیاسی قیادت سمجھتی ہے اور وہ اس دفعہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی. اور سندھ کے شہری علاقے خصوصاً کراچی، جس کی بنیاد پر پاکستان کی معیشت ٹھہری ہوئی ہے، اس کو انصاف فراہم کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انصاف نہ ہو اور امن ہو. انصاف امن کی گارنٹی لیتا ہے، انصاف امن کی ضمانت دیتا ہے، امن انصاف کی ضمانت نہیں دیتا. تو ہم اپنی دعائیں لے کر کراچی اور اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں، ان کو یاد دلانے بھی جائیں گے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. ہم عدالتوں کے پاس بھی جا رہے ہیں اور میں وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں، اگر آپ اس حوالے سے آج یا کل تک پوری وضاحت سے بتائیں، ہمیں اپنے نمائندے بھیجیں، وہ ہمیں بتائیں کیا آپ نے جو ذمہ داری لی تھی، جو ضمانت لی تھی، اس پہ آپ قائم ہیں یا نہیں ہیں، تاکہ ہمیں اپنا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. ہم پھر سوچیں کہ انصاف حاصل کرنے کے لیے اس شہر کو جنوین قیادت، منتخب قیادت دینے کے لیے کہاں کہاں جا کے دہائی دی جا سکتی ہے. ہماری الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اس غیر یقینی کی صورتحال میں، جہاں پر بار بار انتخابات کی تاریخ تو بڑھائی جا رہی ہے، لیکن جس وجہ سے تاریخ بڑھائی جا رہی ہے، وجہ صرف ایک ہے. انتخابات کی تاریخ بڑھانے کے لیے ایم کیو ایم نے ہر بار کہا ہے، اور وجہ یہ فراڈ ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کرنا ہے. ہر بار آپ اپنے لیے تو وقت لے لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سندھ کے شہری علاقوں میں 50 سال سے آپ کو کبھی نمائندگی نہیں ملی ہے، اور آپ کو امید انہی جعلی اور بےایمانی سے اور دھوکے سے کی ہوئی حلقہ بندیوں سے ہے کہ شہر کا مینڈیٹ چرایا جا سکے. تو بہرحال انشاءاللہ تعالی اور وزیر اعظم صاحب اسی صورتحال میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، آپ نے انہی صورتحال میں اسلام آباد میں اپنے لیے تو الیکشن شیڈیول کے بعد بھی اپنے ڈیلیمیٹیشن کر دی ہے، اپنے حق میں کر لی ہے، انصاف کے تقاضوں کو ہی پورا کیا ہو گیا ہوگا. لیکن سندھ کے ڈائنامکس بالکل الگ ہے. سندھ میں سیاست کو لسانی بنیاد پر تقسیم کیا گیا اس 14 سالوں میں بہت زیادہ، ہماری متحدہ والی کوششوں کو بھی سبوتاژ کرنے کے لیے. جبکہ ہم سمجھتے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں رہنے والے تمام زبانیں بولنے والے، ان کے ساتھ ان کے مسائل اور مسائل کے حل کی خواہشات اور معاملات ایک ہی طرح کے ہیں. تو ہم وزیر اعظم پاکستان تک، اگر وہ خود سن رہے ہیں یہ پریس کانفرنس، یا ان کے وزراء سن رہے ہیں، ان کے ذمہ داران سن رہے ہیں، ان تک آج پہنچائیے. ہم ٹیلی فون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے. آج ہمیں بتائیے کہ آپ اس سلسلے میں
کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جو ضمانت لی ہے اس کا کیا ہو رہا ہے؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے جس محبت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ یہ کہا تھا کہ آپ کے تمام مطالبے 100% جائز ہیں، ان مطالبات میں سے یہ ایک مطالبہ جو کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بقا کے لیے بڑا اہم ہے، صاف اور شفاف الیکشن 18 کو آپ نے نہیں کرائے تھے، تو آپ اس کے نتائج دیکھ لیجئے۔ تو آپ کیا ایم کیو ایم کو بتانے کی کوشش کریں گے، بتانے کی زحمت کریں گے؟ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو، عوام کو اس میں اعتماد میں لیں گے، کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو جہاں الیکشن ہونے ہیں، کہ ان ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ انتخابات کو کیسے قابل قبول سمجھا جائے؟ ایسے انتخابات کو نہ عوام اور نہ ہی ایم کیو ایم کے کارکنان قبول کریں گے، جو اس فراڈ قسم کی ڈیلیمیٹیشن، اس دوہری طرح کی جو ووٹر لسٹ ہے اس کے ساتھ کیے جائیں۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ یہ تو اچھا ہوا بلدیاتی الیکشن میں حصہ آ گیا، لیکن ایم کیو ایم کے حوالے سے آج ایک اور بڑی خبر بھی دنوں سے چل رہی ہے، ایم کیو ایم کے دھڑوں کا انضمام ہو رہا ہے، یکجا ہو رہے ہیں، اتحاد ہو رہا ہے، گورنر صاحب کی کوشش ہے۔ آپ بتائیں گے ایم کیو ایم کے دھڑے کون کون سے ہیں؟ کیونکہ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اپنے اپنے انتخابی نشان ہیں۔ آپ نے کتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ دیکھے ہیں جو کہ آج مسلم لیگ میں، مسلم لیگ کے کتنے لوگ دیکھے ہیں آپ نے جو پی ٹی آئی میں؟ تو دھڑے کیوں نہیں کہتے آپ ان کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دھڑے ہیں، مسلم لیگ کے دھڑے ہیں؟ لیکن میں بڑا خوش ہوں، میری خوش فہمی اللہ تعالیٰ قائم رکھے کہ پورا پاکستان بڑا پریشان ہے کہ مہاجروں کو ووٹ تقسیم نہ ہو۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سب لوگوں کو بڑی خواہش ہے اس ایم کیو ایم کے لیے کہ وہ جڑ جائے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ ہم 15 جون 2018 سے 100 دفعہ آپ کی پریس کانفرنسز کے ذریعے، ایم کیو ایم کے کارکنان کے اجلاس کے ذریعے اور جلسوں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے، انٹرویوز کے ذریعے بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ، چاہے وہ ایم کیو ایم میں رہے ہو یا نہ رہے ہو، کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو اور سیاسی جماعت میں ہو یا نہ ہو، جو لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں، سیاسی تجربہ رکھتے ہیں، معاملات دکھ رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں شہر کا، وہ ہمارے ساتھ مل کر جدوجہد کریں، ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو، ہمارے شانہ بشانہ چلنا چاہیں تو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں۔ تو ہو سکتا ہے اس مرحلے پر حالات کی نازکی دیکھ کر بہت سارے لوگوں کو اپنے سیاسی کیریئر سے زیادہ سندھ کے شہری علاقے جو کہ پاکستان کی معیشت، معاشرت، ترقی، خوشحالی، استحکام اور بقا کے لیے بہت اہم ہے، وہ جس جانب جا رہی ہے، جس طرح اس الیکشن پروسیس سے لا تعلق ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے یا جماعتوں نے اپنی ذات سے اوپر ابھر کر ایم کیو ایم کی جدوجہد میں، اور یہ بات جانتے ہوئے کہ 40 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے یا شانہ بشانہ ساتھ چلنے کے لیے اپنے درمیان، اپنی جماعتوں کے درمیان کوئی ڈسکشن کیا ہو اور وہ ڈسکشن میڈیا کی زینت بن رہا ہو، تو ہم اس طرح کے فیصلوں کی خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ ہمارا یہ دعوت شمولیت، شانہ بشانہ چلنے کا یہ عزم آج بھی قائم ہے، لیکن سب کو پتہ ہے ایم کیو ایم ایک ذرا مختلف مزاج کی سیاسی جماعت ہے، عوامی، شراکتی، شمولیتی، عوامی، اصلی، حقیقی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے۔ اسی لیے ہماری کچھ روایتیں، آئین ہے، قانون ہے، طریقہ کار ہے، جس کو، اور بہت سارے لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو اس تجربہ بھی ہے، ایم کیو ایم کی اصولوں کا پتہ بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایسا چاہ رہا ہوگا تو ضرور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایم کیو ایم کے آئین اور قانون کے نیچے اور پیچھے رہتے ہوئے اور ایک پرچم تلے اگر جو بھی اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا چاہتا ہے شامل ہو کر یا شانہ بر شانہ چل کر ہم سب کا خیر مقدم کریں گے۔
बात पे आपके मुतालबात को नहीं माने और अब जबकि इलेक्शन शर्तें आ गए, फाइनल शर्तें आपके पहुंच चुका है, तो आप क्या फैसला करने जा रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अगर हल्का मंदिर और वोटर लिस्टों को दुरुस्त करना होता वो पहले कर देते, अगर वो नहीं करते तो अब आपका फाइनल क्या फैसला होगा और रोडों पे कब आएंगे आप? जी, मैंने कहा कि हम कल नहीं तो परसों कारकुनों को इजलास बुलाएंगे, अपने तमाम यूसी के नुमाइंदे और पैनल्स को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे कि हम फ्री हैंड किसी को भी देना नहीं चाहते, लेकिन वो भी ऑप्शन होता है, हमारे बगैर इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं कराएंगे, उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी, कोई जिसका जमहूरी तौर पे कोई इसको तस्लीम नहीं करेगा। और लेकिन अगर हमें इस बात के लिए मजबूर किया गया तो फिर कराची की आवाम फिर शायद किसी और को भी इजाज़त न दें इंतखाबात में शरीक होने की। और इसका फैसला हमें करना है। हम इंतखाबात लड़ना चाहते हैं, साफ, शफाफ, गैर जानिबदार और पूरा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो पीपल्स पार्टी और वफाक हुकूमत के साथ जो आपके मुआहदा हुआ था उसमें शायद एक नुकता ये भी था कि नए सूबे बनेंगे, तो सिंध में कोई नया सूबा बनने की जो मामला थे उसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी, वो मामला कहाँ पर पहुँचे? और दूसरा ये कि कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा था कि जो मेयर होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा, आज सीएम ने भी कहा है कि जो मेयर होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा, तो इसके बाद क्या इख्तिलाफात बढ़ने लगे आपके दरमियान? नहीं जनाब, पीपल्स पार्टी का पहले से तय कर लिया है कि इंतखाबात से पहले तय कर लिया है। हम भी तो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात से पहले थोड़ी तय किया जाता है, ये तो अवाम तय करती है, ये इंतजामिया थोड़ी तय करती है, खांचे थोड़ी तय करते हैं, जाली इंतखाबी हल्का बंदियाँ थोड़ी करती है, जाली वोटर लिस्ट थोड़ी करती है। और अल्लाह करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी सियासी जमात है, पहले दिल जीते ना भाई, फिर आपका हक है, आपका मेयर भी आना चाहिए और किसी का भी आना चाहिए, ठीक है। और सूबों की बात तो हमने ओवरऑल की है, सिंध के अंदर सूबों की बात नहीं की है, तमाम पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मुतालबात और ज़रूरत है कि हम सूबों को महज एक इंतज़ामी यूनिट समझते हैं, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न को समझते हैं। आबादी के साथ तमाम आज़ाद मुल्कों में, जमहूरी मुल्कों में जहाँ इंसाफ है, लोगों को बराबर का वफादार, बराबर का हकदार समझा जाता है, सब जगह पे यही हो रहा है। आपके आस पड़ोस में वक्त के साथ साथ सूबे बढ़ते चले गए। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, आपने आज 15 दिन कबल जो है असलम और बदयाती का बंदियों का मुतालबा पेश किया और उसके ऊपर काफ़ी सख्त आप लाइन ले रहे हैं, एहतजाज की बात कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकली आपको लगता है कि इतना टाइम ठीक है? ज़ाहिर है उस पार्टी को इतना सोचने के लिए टाइम चाहिए होगा, आपका मुतालबा नहीं, पीपल्स पार्टी को टाइम को सोचने के लिए 10 महीने मिल गए ना मेरे भाई, 15 दिन में तो नहीं दे रहा है, 10 महीने मिल गए, कम है, हल्का बंदियों के लिए कम है। वैसे पाकिस्तान में एक दिन पहले भी हल्का बंदियों के हवाले से सवालात पर इस्लामाबाद ने इंतखाबात को इल्तबा करार दे दिया। हम नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए 15 दिन पहले बता रहे हैं। हमें लगता है 5 से 7 दिन का ये काम है और बड़ी आसानी से हो सकता है और किया जा सकता है। हम इस पर ताउन करने के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं कराना चाहते मुद्दत की कमी से, तो फिर इसका मकसद है आप कराची और हैदराबाद को छीनना चाहते हैं जाली तरीका इंतखाब के जरिए। जी बोलिए 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 बोलिए, ये बात कर रहे हैं, जोर से बोलिए। नहीं भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने एक तरह से धमकी देनी है कि अगर ये इलेक्शन तो ये जो है धमकी होती है, कहते हैं हुकूमत तब्दील कर देंगे। अगर आप हुकूमत का साथ हट जाते हैं तो बात से सादा सीरियस खत्म हो जाएगी, तो आपको मुश्किलात आ जाएगी। हमारा हुकूमत में बैठना इतना ज़रूरी नहीं है, हुकूमत को हम बाहर बैठ के भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका फैसला भी उनके रवैये के ऊपर होगा। जी साहब, मेरा सवाल है, कल बिलावल भुट्टो ने एमकेएम को दहशतगर्द जमात का और गोलीबारी लाशों की भी बात की कि और मेयर की कहा कि ज़रा मुझे क्लिप भेजें इसकी, इस पे क्या कहेंगे? अब क्लिप भेजें, हमने तो नहीं सुनी ये 2 बातें जो आपने पहले से कही हैं। ठीक है। और जहाँ तक जियाद उन्होंने कहा है कि उनका वो होगा मेयर, हम भी दुआ करते हैं
اور یہ دعا کرتے ہیں پہلے وہ ڈیلیمیٹیشن اور ووٹر لسٹ صحیح کرا لیں, پھر جیتتے ہیں تو ہمیں سلام دیں. تھینک یو ویری مچ بھائی, تھینک یو. پہلے ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب یا بلدیاتی انتخابات پہلے ہو رہے ہیں؟ انضمام تو کسی ہمیں تو کوئی ہم سے کہے گا تو ہم بات کریں گے نا, کوئی شامل ہونا چاہے گا تو ہم بات کریں گے, کوئی انضمام کرنا چاہے گا. انضمام تو نہیں ہو سکتا, اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے. کوئی ہمیں کانٹیکٹ کرے گا تو ہم بتا دیں گے آپ کو.